إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. شریعت اسلامیہ کے اندر اخلاق کی بہت زیادہ اہمیت ہے. جس طرح سے کھانا لذیذ پکایا جائے، لذیذ کھانا پکانے کے لیے سارے اسباب کو اپنایا جائے اور اس کھانے سے صرف نمک کو نکال دیا جائے تو جس طرح سے کھانا بے مزہ ہو جاتا ہے، اخلاص نہ ہو تو عمل بھی بے فائدہ ہو جاتا ہے. اشیاء خوردنی سے، کھانے والی چیزوں سے اگر آپ مغز کو نکال لیتے ہیں، گودا کو نکال لیتے ہیں تو صرف پھینکا جانے والا چھلکا باقی رہتا ہے اور وہ بیکار چھلکا ہو جاتا ہے. اسی طرح سے اگر عمل سے اخلاص کو نکال دیا جائے، مغز کو نکال لیا جائے تو چھلکے کی طرح عمل بھی بیکار ہو جاتا ہے، بے فائدہ ہو جاتا ہے. لہذا عمل کر کے خوش نہیں ہونا چاہیے. عمل کرنے کے بعد ہر عمل کرنے والے کو یہ سوچنا چاہیے، دیکھنا چاہیے کہ اس عمل کے اندر اخلاص کتنا زیادہ ہے. یہ جو ہم نے عمل کیا ہے، اللہ کے لیے جو عمل کیا ہے، ثواب حاصل کرنے کے لیے جو عمل کیا ہے، کیا اس میں صرف اللہ ہی کی رضا کا دخل ہے یا پھر کسی اور مخلوق کی رضا کا بھی دخل ہے؟ تو عمل کے اندر اخلاص کا ہونا بہت ضروری ہے. اور اخلاص اور نفاق دونوں آپس میں ایک دوسرے کی ضد ہیں. ایک مسلمان کے اندر اخلاص عمل میں جتنا زیادہ ہوگا اسی قدر اس کے اندر سے نفاق کا خاتمہ ہوگا. اور عمل کے اندر سے اگر اخلاص دور ہو جائے، صرف عمل ہی کرے تو آدمی منافقت کا شکار ہو جاتا ہے، نفاق کا شکار ہو جاتا ہے. ایک آدمی بڑا سے بڑا عمل کرتا ہے لیکن اگر اخلاص نہیں ہے، دنیاوی مقصد کو حاصل کرنا ہے دین والا عمل کر کے، دین والا عمل کر کے دنیا میں رتبہ پانا ہے، مرتبہ دکھانا ہے، ہم والا معاملہ دکھانا ہے، تو بڑا سے بڑا عمل کرنے کے باوجود بھی آدمی کا عمل بے فائدہ ہوتا ہے. اس کی تائید نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کئی حدیث سے ہوتی ہے. حدیث وَأَنْ ابی موسیٰ عبداللہ ابن قیس الاشعری رضی اللہ تعالی عنہ سئل النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن الرجل يقاتل الشجاع ويقاتل حمية ويقاتل رياء أي ذلك في سبيل الله؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. رواه البخاري في كتاب التوحيد. بخاری شریف کی حدیث ہے. راوی حدیث حضرت ابو موسیٰ الاشعری رضی اللہ تعالی عنہ وہ فرماتے ہیں کہ ایک صحابی سے پوچھتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، پوچھا جاتا ہے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم
ایک ہی شخص ہے اور اس شخص کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے جو میدان جہاد میں جا کر کے قتال کرتا ہے، جنگ کرتا ہے، لڑائی کرتا ہے، دشمنوں کو مارتا ہے، دشمنوں پر حملہ کرتا ہے، میدان کو جیت جاتا ہے، لیکن وہ جو جہاد کر رہا ہے، وہ جو قتال کر رہا ہے، اس شخص کے بارے میں کیا خیال کر رہا ہے؟ میدان جنگ میں قتال کر رہا ہے، لیکن قتال اپنی حمیت کی خاطر کر رہا ہے، اپنی غیرت کی خاطر کر رہا ہے۔ وَيُقَاتِلُ شُجَاعَةً، بہادر کہلانے کی خاطر قتال کر رہا ہے، پہلوان کہلانے کی خاطر قتال کر رہا ہے۔ وَيُقَاتِلُ رِيَاءً، وہ اس لیے میدان جہاد میں جا کر کے قتال کر رہا ہے کہ وہ دکھاوا کرے، وہ مشہور ہو، دل میں خواہش ہے کہ لوگ مجھے شہرت کے راستوں میں اور شہرت کی راہوں میں مجھے لے جا کر کے کھڑا کر دے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایُّ ذالک فی سبیل اللہ، اس میں سے کون سا ہے جو اللہ کی راہ میں جہاد کرنا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من قاتل لتکون کلمۃ اللہ ہی العلیٰ فہو فی سبیل اللہ۔ اے سوال کرنے والے سن، ایک شخص میدان جہاد میں جا کر کے قتال کر رہا ہے، مقصد کیا ہے؟ حمیت ہے، غیرت ہے، شہرت ہے، میدان جہاد میں قتال کرنے کے باوجود بھی وہ مجاہد نہیں ہے، وہ اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والا نہیں ہے۔ میدان جہاد میں جا رہا ہے، قتال کر رہا ہے، لیکن مقصد کیا ہے؟ بہادری دکھانا ہے، وہ بھی مجاہد نہیں ہے۔ میدان جہاد میں جا رہا، قتال کر رہا ہے، تلواریں چلا رہا ہے، لیکن اس کا مقصد ریاکاری ہے، دکھاوا ہے، وہ بھی مجاہد نہیں ہے۔ مجاہد وہ ہے جو اس نیت سے قتال کر رہا ہے کہ اللہ کے کلمے کی بلندی ہو، وہی شخص مجاہد ہے۔ جہاد کتنا بڑا عمل جہاد ہے، لیکن آدمی جہاد کر رہا ہے، مقصد ریاکاری ہے، مقصد بہادری ہے، اور مقصد حمیت ہے اور غیرت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ نہیں، قابل قبول نہیں۔ لیکن اگر نیت صاف ہو، نیت کے اندر خلوص ہے، عمل میں اخلاص ہے، آدمی عمل نہ بھی کرے لیکن خلوص کی بنیاد پر عمل کرنے کے برابر اسے ثواب ملے گا۔ یہ ہے عمل کے اندر اخلاص کی اہمیت۔ حدیث وعن انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما ترکتم بالمدینہ ما قطعتم ما ترکتم بالمدینہ ولا مسرتم ولا سرتم مسیرا ولا انفقتم من نفقہ ولا قطعتم من واد الا وهو معكم قلنا یا رسول اللہ کیف یکونون معنا وهم بالمدینہ قال حبسهم العذر رواہ ابو داؤد فی کتاب الجہاد۔ ابو داؤد شریف کی حدیث ہے، راوی حدیث حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ، وہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک موقع پر میدان جہاد میں جا رہے ہیں، جہاد میں جا رہے ہیں، اور اس کے بعد سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں ما ترکتم بالمدینہ، میرے صحابہ مدینہ میں کچھ ساتھیوں کو تم نے چھوڑ کر کے آیا ہے، وہ لوگ ہمارے ساتھ جہاد میں شریک نہیں ہے۔ ولا سرتم مسیرا، تمہارے ساتھ ان لوگوں نے سفر نہیں کیا ہے، مدینہ میں موجود ہے۔ ولا انفقتم من نفقہ، جس طرح سے تم لوگوں نے جہاد میں خرچ کیا ہے، مدینہ میں جو لوگ موجود ہیں ان لوگوں نے خرچ نہیں کیا ہے۔ ولا قطعتم من واد، جس طرح سے تم لوگوں نے وادیوں کو قطع کر کے، وادیوں کو کاٹ کر کے، آپ لوگ جو جہاد میں آئے ہوئے ہو وہ لوگ وادیوں کا سفر بھی نہیں کیے ہوئے ہیں، مدینے کے اندر وہ لوگ موجود ہیں۔ الا وهو معکم، مدینہ میں رہنے کے باوجود وہ تمہارے ساتھ ثواب میں برابر کے حقدار ہیں۔ صحابہ کرام پریشان، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیف یکونون معنا وهم بالمدینہ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے مدینہ شہر کو چھوڑا ہے، ہم نے سفر کیا ہے، ہم نے دشمنوں کا مقابلہ کیا ہے، پھر ہمارے ساتھ وہ لوگ کیسے ہیں جنہوں نے سفر بھی نہیں کیا اور وہ لوگ مدینہ کے اندر موجود ہیں؟ کہتے حبسهم العذر، یا تو انہیں بیماری نے روکے رکھا ہے، یا تو واقعی کوئی شرعی عذر تھا، کوئی پریشانی تھی جس بنا پر وہ لوگ تمہارے ساتھ جہاد میں آنے سکیں۔ انہیں آنے کی مکمل خواہش تھی، مکمل آنے کا ان کا ارادہ تھا، ان کا اخلاص تھا، جنت پانے کی ان کی مکمل ان کی خواہش تھی، لیکن کسی مجبوری کی وجہ سے نہیں آئے ہیں، لیکن ثواب میں تمہارے برابر ہیں۔ وہاں پر عمل کر رہے ہیں، جہاد کر رہے ہیں، لیکن مقصد کیا ہے؟ ریاکاری ہے، شہرت ہے، اخلاص نہیں ہے، بیکار ہے۔ یہاں پر صحابہ کرام عمل نہیں کر رہے ہیں، مدینہ کے اندر موجود ہے، لیکن اخلاص ہے، خلوص ہے، رب کا ڈر اور خوف ہے، جہاد نہیں کر رہے ہیں لیکن جہاد کرنے والوں کے برابر ثواب پا رہے ہیں۔
تو عمل کے اندر اگر اخلاص نہ ہو تو عمل بے فائدہ ہے، اور جس قدر عمل میں اخلاص ہوگا ایمان میں اضافہ اسی قدر ہوگا، اور جس قدر عمل میں اخلاص کی کمی ہوگی اسی قدر دل کے اندر نفاق آئے گا، آدمی منافقت کی راہ پر چلے گا۔ ایک موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل کی اصلاح کے تعلق سے فرمایا تھا کہ آدمی عمل کرتا ہے، لیکن عمل کرتا ہے، عمل کرنے کا مقصد اگر ریاکاری ہے، شہرت ہے، تو معاملہ کیا ہوگا؟ حدیث وعن معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من عبد يقوم مقام سمعة ورياء إلا سمع الله به على رؤوس الخلائق يوم القيامة، رواه طبراني في المعجم الكبير۔ طبرانی شریف کی حدیث ہے، راوی حدیث حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ، وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما من عبد يقوم مقام سمعة ورياء، جو بندہ دنیا کے اندر عمل کرتا ہے، نمازیں پڑھتا ہے، روزے رکھتا ہے، حج بھی کرتا ہے، صدقات و خیرات بھی کرتا ہے، لیکن مقصد دنیا کے اندر شہرت پانا ہوتا ہے، مقصد دنیا کے اندر ریاکاری مچانا ہوتا ہے، ریاکاری کرنا ہوتا ہے، دکھانا ہوتا ہے، کل قیامت کے روز ان کی نیکیوں کا بدلہ نہیں دیا جائے گا۔ قیامت کے روز معاملہ کیا ہوگا؟ علی رؤوس الخلائق یوم القیامہ سمع اللہ بھی علی رؤوس الخلائق یوم القیامہ، قیامت کے دن سارے انسانیت کے سامنے اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے شخص کو لا کر کے کھڑا کر دے گا۔ دیکھو یہ وہ شخص تھا جو دنیا کے اندر عمل کر کے دنیا میں شہرت پانا چاہتا تھا، تو عمل کے اندر اخلاص نہ ہو نفاق آ جاتا ہے، عمل کے اندر اخلاص نہ ہو تو عمل بیکار ہو جاتا ہے، عمل جنت میں لے جانے کے قابل نہیں ہوتا ہے۔ عمل میں اگر اخلاص نہ ہو، ریاکاری ہو، تو یہ ایسا فتنہ ہے جو دجال سے بڑھ کر کے فتنہ ہے۔ کیوں؟ دجال کا جو فتنہ ہوگا، دجال جب آئے گا، ان کا جب خروج ہوگا، اس موقع پر جو لوگ زندہ ہوں گے صرف وہ لوگ فتنے کا شکار ہوں گے، لیکن یہ نفاق، یہ ایسا نفاق، یہ وہ شر ہے، اس قدر برا عمل ہے، یہ بری چیز ہے کہ قیامت تک اگر آدمی کے اندر نفاق ہو، قیامت تک آنے والے انسانوں کے اندر، تو قیامت تک یہ نفاق آدمیوں کے عمل کو برباد کرتا رہے گا۔ حدیث وعن ابي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال رسول كنا مع رسول الله خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نتذاكر المسيح الدجال قال الا اخبركم بما هو اخوف عندي من المسيح الدجال قلنا بلى يا رسول الله قال الشرك الخفي ان يقوم الرجل فيصلي فيزين صلاته لما يرى من نظر الرجل، رواه البيهقي في شعب الايمان۔ بيهقي کی حدیث ہے، راوی حدیث ہے ابو سعید الخدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ فرماتے ہیں کہ ہم مسیح دجال کے بارے میں تذکرہ کر رہے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے نکلے، جب دیکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سنا کہ ہم سب دجال کا تذکرہ فرما رہے ہیں، آپ نے فرمایا الا اخبركم بما هو اخوف عندي من المسيح الدجال، کہ میرے صحابہ کیا میں تمہیں اس شر کے بارے میں، اس برائی کے بارے میں نہ بتلاؤں، اس فتنے کے بارے میں نہ بتلاؤں جو فتنہ دجال سے بڑھ کر کے فتنہ ہوگا؟ صحابہ کرام نے فرمایا کیوں نہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائیے، ہمیں ضرور بتلائیے، ہمیں ضرور آگاہ کیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شرک الخفی، شرک خفی، شرک جلی جو شرک مزارات پر جانا، جو جس کو شرک اکبر کہتے ہیں، شرک خفی معمولی شرک، خفی شرک وہ کیا ہے؟ ان یقوم الرجل فیصلی، آدمی نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہوتا ہے، فیزین صلاته لما یری من نظر الرجل، آدمی نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہوتا ہے، جب دیکھتا ہے کہ کوئی دوسرا شخص اس کی نماز کو دیکھ رہا ہے، وہ نماز کو خوبصورت بنا کر کے پڑھنے لگتا ہے، وہ نماز کو اچھے انداز سے پڑھنے لگتا ہے۔ کیوں؟ وہ اس وجہ سے نماز کو اچھے انداز میں پڑھ رہا ہے کہ سامنے والا دیکھ رہا ہے، وہ اللہ جو ہمیشہ دیکھ رہا ہے اس کو راضی کرنے کے لیے وہ نماز کو خوبصورت نہیں کر رہا ہے، بلکہ کسی انسان کو دکھانے کے لیے وہ نماز کو اچھے انداز میں پڑھ رہا ہے۔ پتہ چلا دین کا کوئی بھی عمل اگر آدمی دنیا والوں کو دکھانے کے لیے کرے، دنیا والوں کو راضی کرنے کے لیے کرے، دنیا میں واہ واہی کے لیے کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں ایسا عمل قابل قبول نہیں ہے۔ حدیث سے پتہ چل رہا ہے، لہذا عمل کے اندر اخلاص کا ہونا بہت زیادہ ضروری ہے۔
ایک صحابی سوال کرتے ہیں کہ ایک شخص جہاد کرتا ہے اور جہاد کا ثواب بھی پانا چاہتا ہے اور شہرت بھی پانا چاہتا ہے، کیا اس میں سے 50-50 کا معاملہ ہوگا کہ کیا کچھ بھی حصہ ملے گا؟ جواب کیا ملتا ہے؟ حدیث وعن ابي امامه الباهلي رضي الله تعالى عنه قال جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ارايت رجلا غزا يلتمس الاجر والذكر مالا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا شيء له فعادها 3 مرات يقول له رسول الله صلى الله عليه وسلم لا شيء له ثم قال ان الله لا يقبل من العمل الا ما كان له خالصا وابتغي به وجهه رواه النسائی في کتاب الجہاد۔ نسائی شریف کی حدیث ہے، بڑی پیاری حدیث ہے اور عمل کر کے جنت کی خواہش رکھنے والوں کے لیے بڑی اہم حدیث ہے کہ عمل کریں تو نیکی ملے۔ ایک صحابی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں، راوی حدیث ہے ابو امامہ الباہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارائیت رجلا غزا یلتمس الاجر والذکر مالا، اس آدمی کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے جو جہاد کرتا ہے، جو عمل کرتا ہے اور عمل کر کے جہاد کر کے نیکی بھی پانا چاہتا ہے اور دنیا میں شہرت بھی پانا چاہتا ہے، اس آدمی کے بارے میں کیا خیال ہے؟ یعنی کیا اسے نیکی ملے گی؟ جواب ملتا ہے لا شیء لہ، ذرہ برابر بھی نیکی نہیں ملے گی۔ جو عمل اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہے وہ عمل اگر آدمی کر رہا ہے اور مقصد یہ ہے کہ دنیا والوں کو بھی راضی کریں یا پھر دنیا میں دین کا عمل کر کے اپنی دھاک بٹھائیں، اپنی دھاک جمائیں، لا شیء لہ، کچھ بھی نہیں ملے گا۔ لہذا عمل کے اندر اخلاص کو پیدا کریں، اخلاص جس قدر عمل میں آئے گا نفاق اسی قدر عمل سے دور ہوگا۔ اخلاص کی اگر کمی ہوگی تو وہاں نفاق آئے گا، وہاں نفاق آئے گا۔ آدمی اللہ کے لیے دیں، خلوص کے لیے دیں، خلوص نیت کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ عمل کریں، اللہ کی راہ میں خرچ کریں۔ جو دینے والے ہیں، جو عمل کرنے والے ہیں وہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے کریں۔ کیوں؟ لا شیء لہ، کچھ بھی نہیں ملے گا، کچھ بھی نہیں ملے گا۔ آج ہمارے اندر اخلاص کی کمی کی وجہ سے ہم نفاق کے شکار ہیں، ہم منافقت کے شکار ہیں۔ ہم عمل کر رہے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ لوگ عمل کرنے کی وجہ سے دنیا میں ہماری عزت کرے، دنیا میں ہماری شہرت ہو۔ آج ہم مسجدوں اور مدرسوں میں اس لیے خرچ کر رہے ہیں تاکہ مسجد اور مدرسوں کے ذمہ داروں پر اپنی دھاک بٹھائیں۔ آج ہم مسجد اور مدرسوں میں یا پھر دینی کاموں میں اس لیے پیسہ دیتے ہیں تاکہ مسجد میں اپنا سکہ چلائیں، مسجد میں ہم سیکریٹری بنے، مسجد میں ہم صدر بنے، مسجد میں ہم ممبر بنے، مسجد میں ہم ذمہ دار بنے۔ یہ ہماری خواہش ہوتی ہے۔ کیا حاجی، کیا نمازی، کیا بے نمازی، کیا مسجد کے اندر والے، کیا مسجد کے باہر والے، اس معاملے میں ایک حمام میں بہت سارے لوگ ننگے نظر آتے ہیں، الا ماشاءاللہ بہت سارے لوگ ہیں جن کے اندر اخلاص ہے۔ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی مزید اس کے اندر خلوص پیدا کرے، عمل کے اندر مزید انہیں خلوص پیدا کرنے کو توفیق دے، اور جو لوگ عمل کر کے دنیا پانے کی کوشش کرتے ہیں، شہرت پانے کی کوشش کرتے ہیں اور اپنی دھاک اور اپنا سکہ جمانے کی کوشش کرتے ہیں، پروردگارا تو انہیں بھی توفیق دے کہ ایسا نہ کریں اور اپنے عمل کرنے، جو بھی عمل کریں خلوص کے ساتھ عمل کریں۔ کیوں؟ لا شیء لہ، کچھ بھی نہیں ملے گا۔ اس لیے کہ جس عمل کے اندر سے خلوص گیا نفاق وہاں پر آ کر کے جنم لے لیتا ہے، اور ہمارے معاشرے و سماج کے اندر منافقت اگر آئی ہے وجہ یہ ہے کہ عمل کر رہے ہیں اور عمل کی وجہ سے ہم شہرت پانا چاہتے ہیں، ہم اپنا سکہ دوسروں پر جمانا چاہتے ہیں، ہم اپنے دھوک دوسروں پر جمانا چاہتے ہیں۔ ہم جو کچھ بھی کر رہے ہیں چاہتے ہیں کہ ہم ہیں تو ہم کر رہے ہیں، ہم ہیں، میرے اشارے پر لوگ کام کریں۔ وہ چاہتا ہے، چونکہ منافق چاہتا ہے کہ دین میرے مطابق بتایا جائے، منافق چاہتا ہے۔ کیوں؟ منافق اور مومن میں ایک معمولی جو اہم فرق ہے وہ کیا ہے؟ منافق جو ہوگا آپ کے سامنے حق بولے گا، آپ کی سچائی کو بیان کرے گا، اور آپ جیسے ہی آپ سے دور ہوگا آپ کے خلاف وہاں پر زہر اگلے گا۔ یہ منافق کی نشانی ہے۔ منافق سامنے بھیگی بلی بنا رہے گا، سامنے واہ واہ کرے گا اور پیٹھ پیچھے
خنجر بھونکنے کی کوشش کرے گا، پیٹھ پیچھے وار کرنے کی کوشش کرے گا، یہ منافق کی نشانی ہے۔ لہذا جانچیں کہ کیا ہمارے اندر نفاق ہے یا ہمارے اندر اخلاص ہے، یہ جانچنے کا ہم پیمانہ ہے۔ مومن جو ہوتا ہے سامنے جو بولتا ہے پیٹھ پیچھے اس کے سامنے وہی بیان کرتا ہے، سامنے کسی انسان کی جو تصویر پیش کرتا ہے پیٹھ پیچھے بھی اس انسان کی وہی تصویر پیش کرتا ہے۔ یہ ایک مومن کی نشانی ہے، یہ ایک مسلمان کی نشانی ہے۔ لا شیء، کچھ بھی نہیں ملے گا۔ لہذا اخلاص جہاں سے ختم ہوتا ہے نفاق وہیں پر جنم لیتا ہے۔ اور بڑی بری مثال نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دی تھی منافق کے بارے میں۔ حدیث وعن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل المنافق كالشاة العائرة بين الغنمين تسير إلى هذه مرة وإلى هذه مرة، رواه مسلم في كتاب البر والصلة۔ مسلم شریف کی حدیث ہے، راوی حدیث حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو منافقت کے شکار ہیں، ان کے لیے یہ حدیث بڑی اہم ہے منافقت کو اپنے اندر سے نکالنے کے لیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مثل المنافق کالشاة العائرة بین الغنمین، منافق کی مثال اس بکری کی طرح ہے جو اپنی خواہش پوری کرنے کے لیے دو ریوڑوں میں سے کبھی اس ریوڑ کے پاس دوڑ کر کے جاتی ہے، کبھی اس ریوڑ کے پاس دوڑ کر کے جاتی ہے۔ یعنی وہ خواہش پوری کرنے والی بکری نہ اس ریوڑ کا حصہ ہوتی ہے نہ اس ریوڑ کا حصہ ہوتی ہے۔ اسی طرح سے منافق کی بالکل یہی مثال ہوتی ہے۔ جس طرح سے دو ریوڑوں میں سے بکری کی دو جماعتوں میں سے کوئی ایک جماعت کی وہ خواہش پوری کرنے والی بکری نہیں ہوتی ہے، اسی طرح منافق کا معاملہ ہوتا ہے۔ منافق کسی جماعت کا نہیں ہوتا ہے، کسی محفل کا نہیں ہوتا ہے۔ جس محفل میں جاتا ہے اس کے من کے مطابق وہ محفل سج جائے زہر اگل دیتا ہے، من کے خلاف وہ محفل ہو جائے وہاں سے دم دبا کر کے بھاگ جاتا ہے۔ یہ منافق کی مثال ہے۔ جس طرح سے خواہش پوری کرنے والی بکری کی کوئی جماعت نہیں ہوتی ہے، کوئی ریوڑ نہیں ہوتا ہے، اسی طرح سے منافق کا کوئی نہیں ہوتا ہے۔ لہذا منافقوں سے پرہیز کرنا چاہیے، منافقت سے پرہیز کرنا چاہیے اور منافقین سے بھی پرہیز کرنا چاہیے۔ اسی لیے ایک موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا تھا، اس سے پتہ چلتا ہے کہ عمل کے اندر اگر خلوص نہ ہو تو نفاق آ جاتا ہے، اور نفاق کتنا برا عمل ہے اس سے پتہ چلتا ہے۔ حدیث وعن بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تقولوا للمنافق سیدا فإن يكن سیدا فقد اسخطتم ربکم، رواہ البیہقی فی شعب الایمان، بیہقی کی حدیث ہے، راوی حدیث حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تقولوا للمنافق سیدا، منافق کو سردار مت بناؤ، منافق کو سردار مت بناؤ۔ کیوں؟ منافق کی وجہ سے دین کو شروع سے بہت ہی زیادہ نقصان ہوا ہے، اور قیامت تک جو معاملہ ہوگا، جو لوگ نفاق سے سدھریں گے نہیں، دین میں بہت زیادہ نقصان کا سبب بنیں گے۔ لا تقولوا للمنافق سیدا، منافق کو سردار مت بناؤ۔ کیا مطلب؟ منافق کو مسجد کے ذمہ دار مت بناؤ، منافق کو مدرسے کا ذمہ دار مت بناؤ، منافق کو کسی جماعت کا ذمہ دار مت بناؤ۔ کون کہہ رہا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ منافق نفاق اتنا خطرناک عمل ہے۔ کیوں؟ منافق کیا کرتا ہے؟ منافق شریعت کے خلاف شریعت کو چالو کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ لا تقولوا للمنافق سیدا، منافق کو سردار مت بناؤ، کسی مسجد کا ذمہ دار مت بناؤ، کسی مدرسے کا ذمہ دار مت بناؤ، کسی مسجد کا ذمہ دار مت بناؤ۔ کیوں؟ فَإِن يَكُن سَيِّدًا فَقَدْ أَسْخَطْتُمْ رَبَّكُمْ، حدیث کہہ رہی ہے اگر منافق کو ذمہ دار بنا دیا فَقَدْ أَسْخَطْتُمْ رَبَّكُمْ، بنا کر کے آپ لوگوں نے اپنے رب کو ناراض کر لیا۔ منافق کو ذمہ دار بنانا، لہذا منافق کی پہچان ہو جائے، منافق کو پہچان لانے کے بعد اسے ذمہ دار بنانا، اس کے سامنے واہی کرنا، اس کی تعریف کرنا، خود کو منافقت کا شکار بنانا ہے۔ کیوں؟ منافق کی ایک بڑی پہچان حدیث میں اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ منافقون آیت نمبر 4 میں فرماتا ہے یحسبون کل صیحۃ علیہم، ہر آواز کو اپنے خلاف سمجھتے ہیں، ہر تقریر کو اپنے خلاف سمجھتا ہے منافق، ہر موضوع کو منافق اپنے خلاف سمجھتا ہے، ہر ٹاپک کو منافق اپنے خلاف سمجھتا ہے۔ جبکہ مومن کیا کرتا ہے؟ جب قرآن و حدیث کی بات آتی ہے،
مومن کے اندر وہ خامیاں ہوتی ہے جو قرآن و حدیث کے مطابق ایک خطیب ممبر پر چڑھ کر کے بتاتا ہے، مومن اپنے خلاف نہیں سمجھتا ہے، سوچتا ہے میرے اندر خامی ہے، میں اصلاح کروں گا انشاءاللہ، دعا کرتا ہے اللہ مجھے اصلاح کرنے کی توفیق دے۔ مومن اسے اپنے خلاف نہیں سمجھتا ہے بلکہ حدیث رسول آ جانے کے بعد اصلاح کرنے کی کوشش کرتا ہے، بتانے والے کا شکریہ ادا کرتا ہے۔ منافق ہر تقریر کو، جو برائی منافق کے اندر ہے اس کے خلاف تقریر ہو تو اپنے خلاف حدیث کو سمجھتا ہے، اپنے خلاف مقرر کو سمجھتا ہے۔ کیوں؟ اخلاص نہ ہونے کا اور منافقت کا شکار ہونے کا اتنا بڑا عمل ہے اور اتنا برا اور اتنا خطرناک عمل ہے۔ حدیث رسول بیان کی جاتی ہے، منافق کی عقل اس لیے اس قدر مار دی جاتی ہے کہ حدیث رسول بیان کی جاتی ہے۔ ایک خطیب اپنے گھر سے کوئی مسئلہ نہیں بیان کرتا ہے، اپنے گھر سے کوئی حدیث بیان نہیں کرتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے بیان کرتا ہے۔ وہ منافق اس حدیث کو خلاف اپنے خلاف سمجھ کر کے بتانے والے کو برا سمجھتا ہے، بتانے والے کو غلط سمجھتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ حدیث رسول کو بیان کر رہا ہے۔ اخلاص نہ ہونے کا سب سے خطرناک نتیجہ ہے۔ یاد رکھیے گا، خلوص بہت ہی اہم عمل ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا جاتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہتے ہیں اس شخص کے بارے میں جو جہاد کر رہا ہے، عمل کر رہا ہے، نیکی بھی چاہ رہا ہے، شہرت بھی چاہ رہا ہے، لا شیء لہ، کچھ بھی نہیں ملے گا۔ فَعَادَهَا ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، صحابی رسول 3 مرتبہ سوال کو دہراتے ہیں۔ کیوں؟ جہاد بڑا ہی اہم معاملہ تھا، اسی لیے سوال بار بار کر رہے ہیں کہ شاید کچھ تو نیکی مل جائے۔ کہتے ہیں لا شیء لہ، کچھ بھی نہیں۔ اس کے بعد سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت تک آنے والوں کے لیے ایک ضابطہ پیش کر دیا، اور جو لوگ عمل کے اندر اخلاص پیدا کرنا چاہتے ہیں، جو لوگ عمل کر کے ثواب پانا چاہتے ہیں، اس اصول کا درک ہے، ان اللہ لا يقبل من العمل الا ما كان له خالصا، اللہ تبارک و تعالیٰ اسی عمل کو قبول فرماتا ہے جس عمل کے اندر خلوص کوٹ کوٹ کر کے بھرا ہوا ہو۔ پہلا اصول۔ دوسرا اصول، وَابْتُغِيَ بِهِ وَجْهُ، اس عمل کے کرنے کا مقصد اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا ہے، دنیا والوں کو راضی کرنا مقصود نہ ہو، دین کا عمل کر کے دنیا میں دھاک اور سکہ بٹھانا مقصود نہ ہو، دنیا کے اندر دوسروں کو پچھاڑنا مقصود نہ ہو۔ وَابْتُغِيَ بِهِ وَجْهُ، عمل کے اندر خلوص ہو اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنا مقصد ہو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے عمل کو قبول فرماتا ہے۔ تو عمل کے اندر اخلاص کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ اسی طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی سوال کرتے ہیں، قیامت کے روز آپ کی شفاعت کا حقدار کون ہوگا؟ جواب ملتا ہے، جواب میں اخلاص کی دلیل ہوتی ہے، خلوص کے ساتھ وہ عمل کیا ہوگا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کا حقدار ہوگا۔ حدیث وعن ابي هريره رضي الله تعالى عنه انه سأل النبي صلى الله عليه وسلم من اسعد الناس بشفاعتك يوم القيامه، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد ظننت يا ابا هريره الا يسالني عن هذا الحديث احد اول منك لما رايت من حيثك هذا الحديث اسعد الناس بشفاعتي يوم القيامه من قال لا اله الا الله خالصا من قلبي او نفسي، رواه البخاري في كتاب العلم، بخاری شریف کی حدیث ہے۔ راوی حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، پوچھا من اسعد الناس بشفاعتک یوم القیامہ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن آپ کی شفاعت کا حقدار کون ہوگا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جواب دینے سے پہلے کہتے ہیں کہ ابو ہریرہ مجھے یقین تھا یہ سوال آپ سے پہلے مجھ سے کوئی اور نہیں کرے گا۔ کیوں؟ لما رأیت من حرصک علی الحدیث، میں دیکھتا ہوں کہ حدیث پر آپ کا بہت زیادہ شوق ہے۔ پتہ چلا حدیث رسول پر شوق اور قرآن و حدیث پر جو جس قدر محنت کرے گا، شوق حاصل کرے گا، دین کے مسائل اس کی زندگی میں اسی طرح سے سلجھتے جائیں گے۔ لما رأیت من حرصک علی الحدیث، میں دیکھتا ہوں کہ حدیث پر آپ کی بہت زیادہ حرص ہے، بہت زیادہ شوق ہے۔ ابو ہریرہ
اسعد الناس بشفاعتی یوم القیامہ، قیامت کے روز میری شفاعت کا حقدار وہ شخص ہوگا من قال لا الہ الا اللہ خالصا من قلبی او نفسی، جس نے خلوص کے ساتھ لا الہ الا اللہ کا اقرار کیا ہوگا، وہ شخص کل قیامت کے روز میری شفاعت کا حقدار ہوگا۔ خلوص کے ساتھ جو شخص لا الہ الا اللہ کا اقرار کرے گا وہ شرک نہیں کرے گا۔ خلوص کے ساتھ جو شخص لا الہ الا اللہ کا اقرار کرے گا وہ مزارات کا چکر نہیں لگائے گا۔ خلوص کے ساتھ جو شخص لا الہ الا اللہ کا اقرار کرے گا وہ تعویذ گنڈے کا کبھی شکار نہیں ہوگا۔ خلوص کے ساتھ جو شخص لا الہ الا اللہ کا اقرار کرے گا وہ سجدہ، وہ مزاروں پر، وہ مردوں کے سامنے جا کر کے سجدہ کرنے والا نہیں ہوگا، رکوع کرنے والا نہیں ہوگا، قیام کرنے والا نہیں ہوگا، اولاد مانگنے والا نہیں ہوگا، انہیں مشکل کشا سمجھنے والا نہیں ہوگا۔ یہ مطلب ہے خلوص کے ساتھ لا الہ الا اللہ کا اقرار کرنے والا توحید کا اقراری ہوگا، مر جانا گوارا کرے گا لیکن غیروں کے سامنے جھک جانا کبھی بھی گوارا نہیں کرے گا۔ تو عمل کے اندر اخلاص ہے، کل قیامت کے روز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کا وہ شخص حقدار ہوگا۔ کس قدر پیاری حدیث ہے اور اہم حدیث ہے، لہذا عمل کے اندر اخلاص کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر نفاق سے ڈرایا ہے تاکہ آدمی نفاق سے دور ہو کر کے دل میں اخلاص کو پیدا کرے، اپنے دلوں کے اندر اخلاص کو پیدا کرے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے بعد قرآن کیا کہتا ہے؟ منافق کی پہچان کیا ہوتی ہے؟ منافق کا معاملہ کیا ہوتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ نساء آیت نمبر 38 میں فرماتا ہے والذین ينفقون اموالهم رئاء الناس، وہ لوگ جو اپنے مالوں کو خرچ کرتے ہیں، دیتے ہیں، مقصد کیا ہوتا ہے؟ رئاء الناس، لوگوں کو دکھلانا ہوتا ہے۔ ولا یؤمنون باللہ ولا بالیوم الآخر، یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ پر ایمان نہیں لاتے اور آخرت کے دن پر بھی ایمان نہیں لاتے ہیں۔ وَمَن يَكُنِ الشَّيْطَانُ لَهُ قَرِينًا فَسَاءَ قَرِينًا، اور شیطان جس کا ساتھی ہو جائے، شیطان بہت ہی برا ساتھی ہے۔ پتہ چلا کہ عمل کرنے والا، عمل میں ریاکاری کرنے والا ایسا شخص شیطان کا ساتھی ہے قرآن کی آیت کے حوالے سے۔ منافق کی اور پہچان اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ نساء میں 142 میں فرماتا ہے وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ، منافق کی پہچان یہ ہوتی ہے کہ جب وہ نماز میں کھڑے ہوتے ہیں تو سستی سے کھڑے ہوتے ہیں۔ یراؤن الناس ولا یذکرون اللہ الا قلیلا، لوگوں کو دکھلانا ان کا مقصود ہوتا ہے۔ ولا یذکرون اللہ الا قلیلا، اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت ہی تھوڑا یاد کرتے ہیں۔ منافق کی پہچان اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ نور آیت نمبر 47، 48 اور 49 میں فرماتا ہے والذین یقولون آمنا باللہ وبالرسول واطعنا، وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ ہم نے اللہ پر ایمان لے آیا، ہم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آیا، واطعنا، اور ہم نے اطاعت کی، ثم یتولی فریق منہم من بعد ذلک وما اولئک بالمؤمنین، پھر ان میں سے ایک جماعت جو منافقین کی جماعت ہوتی ہے، قرآن کا معاملہ آ جانے کے بعد، حدیث رسول آ جانے کے بعد مڑ جاتی ہے۔ یہ لوگ ایمان والے نہیں ہیں۔ وَإِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ إِذَا فَرِيقٌ مِّنْهُمْ مُعْرِضُونَ، جب انہیں اللہ کی جانب بلایا جاتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب بلایا جاتا ہے تو آتے نہیں ہیں، اعراض کرتے ہیں۔ منافق کی پہچان ہے۔ منافق کا معاملہ یہ ہوتا ہے، قرآن اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کے مطابق کوئی معاملہ ہوتا ہے، کوئی جب انہیں پتہ ہوتا ہے یہ فیصلہ قرآن و حدیث کے مطابق میرے حق میں نہیں آنے والا ہے، منافق قرآن و حدیث کے مطابق اس فیصلے کو چاہتا نہیں ہے۔ لیکن جب پتہ چلے گا کہ قرآن و حدیث کے مطابق یہ میرا معاملہ آنے والا ہے، منافق دوڑ کر کے جائے گا۔ یہ منافق کی پہچان ہے۔ لہذا عمل کے اندر اخلاص پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ عمل میں خلوص ہوگا تو اللہ تبارک و تعالیٰ عمل کو قبول فرمائے گا۔ عمل کے اندر اگر خلوص نہیں ہوگا تو اللہ تبارک و تعالیٰ عمل کو قبول نہیں فرمائے گا۔ لہذا ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم عمل کے اندر اخلاص کو پیدا کریں، عمل کے اندر خلوص کو پیدا کریں، اپنے اندر سے نفاق کو دور کریں، اپنے اندر سے منافقت کو دور کریں۔ یاد رکھیے گا مختصر سی زندگی ہے، اگر اس زندگی میں ہم نے کسی طرح کی چوک کی، موت کے بعد جو زندگی
زندگی ملنی ہے، اس زندگی میں دوبارہ دنیا میں آنے کا موقع نہیں دیا جائے گا، وہ ہمیشہ والی زندگی ہوگی، وہ نہ ختم ہونے والی زندگی ہوگی، وہ یا تو جنت والی زندگی ہوگی یا تو جہنم والی زندگی ہوگی۔ لہذا ہوش کے ناخن لینے کی ضرورت ہے، اور جو زندگیاں ہماری بچی ہوئی ہیں انہیں قرآن و حدیث کے ڈگر پر گزارنے کی ضرورت ہے۔ دعا کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے عملوں کے اندر اخلاص کو پیدا فرمائے، ہمارے اندر جو نفاق ہے پروردگار نفاق کا خاتمہ فرما کر کے عمل میں اخلاص کو کوٹ کوٹ کر کے بھر دے اور قرآن و حدیث کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مسلمانوں، آج لوگ ہر طرف سے تقریباً بارش کے نہ ہونے کی وجہ سے پریشان ہیں، چرند پرند مخلوق، ہر طرح کی مخلوق پریشان ہے۔ لہذا ضرورت اس بات کی ہے کہ ایسے موقع پر ہم زیادہ سے زیادہ استغفار کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ نوح آیت نمبر 10 میں بارش کے ہونے کا سبب بیان فرما رہا ہے کہ استغفروا ربکم انہ کان غفارا، اپنے رب سے استغفار کرو، وہ بخشنے والا ہے، معاف کرنے والا ہے۔ استغفار کریں گے تو معاملہ کیا ہوگا؟ یرسل السماء علیکم مدرارا، استغفار کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ آسمان سے موسلادھار بارش کو اتارے گا۔ استغفار کریں، گناہوں نے بارش کو روک لیا ہے، ہمارے معاصیوں نے، ہماری نافرمانیوں نے بارش کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے روک لیا ہے۔ لہذا قرآن کا حکم ہے کہ استغفار کریں۔ یرسل السماء علیکم مدرارا، اللہ تبارک و تعالیٰ آسمان سے بارش کو اتارے گا، آسمان سے بارش کو نازل فرمائے گا۔ استغفار کریں، گناہوں سے توبہ کریں، رب کی جانب رجوع کریں، نمازوں کی پابندی کریں، دعا کریں، اور جو ہمارے اندر خامیاں ہیں اسے دور کرنے کی کوشش کریں، اور جس قدر ہم نیکیاں کریں، نیکیاں کرنے کے ساتھ ساتھ اسی طرح سے اپنے اندر سے برائیوں کو ختم کریں تو انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ بارش کو نازل فرمائے گا، بارش کو اتارے گا۔ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تیری ساری مخلوق کو بارش کی وجہ سے پریشان ہے، پروردگارا تو بارش کو نازل فرما، پروردگارا تیری ہر طرح کی مخلوق، یا پھر جو اناج اگانے والے کسان لوگ ہیں، یا پھر جو پانی پینے والے ہیں، یا پھر جو پانی ایک ایسا اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک ایسی نعمت ہے جس کا وجود کی وجہ سے ساری مخلوق کا وجود ہے، پروردگارا پانی تیری بہت بڑی نعمت ہے، لوگ پریشان ہیں، پروردگارا رحمتوں والی بارش نازل فرما کر کے اپنی مخلوق کی پریشانیوں کو دور فرما، آمین یا رب العالمین۔ پروردگار ہم میں سے جو بیمار ہیں اسے تو شفا عطا فرما، ہم میں سے جو پریشان حال ہیں کسی طرح کی بھی پریشانیوں میں مبتلا ہیں، پروردگار تو ان کی پریشانیوں کو دور فرما، پروردگار ہم میں سے جو مقروض ہیں تو ان کا قرض ادا کر دے، پروردگار ہم میں سے جہاں کہیں بھی جو بھائی پریشان ہیں، جو اہل توحید دعوتی بنیاد پر یا کسی اور بنیاد پر پریشان ہیں، پروردگار تو ان کا حامی اور ناصر بن جا۔ اسی طرح سے ہر اتوار کو جو درس کا سلسلہ شروع ہوتا ہے، پھر شروع ہوگا انشاءاللہ، دعا کرتے ہیں کہ اللہ پروردگارہ ہم سب کو ہر اتوار کو صبح 8 بجے درس قرآن میں شرکت فرما کر مزید قرآن و حدیث کی باتیں حاصل کرنے کی اور عمل کرنے کی نیت سے سننے کی توفیق عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک الرؤوف الرحیم۔